الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جار مجرور کا کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ تو اگر عبارت کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود ہو جس سے اس کا تعلق جوڑا جائے تو اسی سے جوڑ دیں گے، لیکن اگر عبارت کے اندر کوئی فعل یا صفت کا صیغہ ایسا نہ ہو جس سے اس کا تعلق جوڑا جائے تو پھر محذوف نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اگر عبارت کے اندر کوئی فعل موجود ہے تو جار مجرور کا تعلق اسی سے جوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صفت کا صیغہ موجود ہے، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، اسم تفضیل، یہ صفت کے صیغے ہیں، تو اگر یہ موجود ہو تو ان سے بھی اس کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ دیکھیں فی الداری جار مجرور، داخلہ فعل، زید فاعل، فی جار الداری مجرور۔ اب یہ جار مجرور ہے تو اب جار مجرور کا تعلق ہم پیچھے فعل موجود ہے اسی سے جوڑ دیں گے، ہمیں کچھ محذوف نہیں نکالنا پڑے گا۔ تو جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا، یا ظرف لغو ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، سمپل ہے۔ تو ہم نے جار مجرور کا تعلق فعل سے جوڑ دیا کیونکہ پیچھے فعل موجود ہے، اور اگر فعل نہ ہو بلکہ فعل کی بجائے اسم فاعل کا صیغہ ہو یا اسم مفعول کا، یعنی فاعل اور مفعول کے وزن پر کوئی صیغہ ہو، جیسے یہاں پر دیکھیے فی الدار جار مجرور۔ اب اس جار مجرور کا تعلق ہم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی فعل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ اسم فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس جار مجرور کا تعلق اسی اسم فاعل سے جوڑ دیں گے۔ تو ترکیب کیسے ہوگی، زید مبتدا، قائم اسم فاعل، ترکیب یوں کرنی ہے، قائم اسم فاعل، تو جس طرح فعل کا فاعل مفعول ہوتا ہے اسی طرح اسم فاعل اسم مفعول ان کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ تو قائم اسم فاعل یعنی فاعل کے وزن پر ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قائم اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، قائم اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، فی جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا قائم کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب قائم اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر زید کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیں، قائم کیا ہے، اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، فی جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوئے قائم کے، قائم اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر زید کی خبر، ٹھیک ہے، زید مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہو گیا۔ نیچے آ جائیے، فی السوق، یہ بھی جار مجرور ہے۔ اب ان کا تعلق ہم پیچھے جوڑنا چاہتے ہیں، پیچھے فعل بھی نہیں ہے، اسم فاعل بھی نہیں ہے، لیکن یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، منصور مفعول، تو اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہم اس سے بھی اس کا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ تو کیسے، بکر مبتدا، منصور اسم مفعول، اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل نہیں، وہ نائب الفاعل ہوگی، ٹھیک ہے، اسم مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ نائب فاعل ہوتی ہے۔ منصور اسم مفعول ہوا ضمیر نائب فاعل، فی جار السوق مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا منصور مفعول کے، اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بکرون کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کہ عبارت کے اندر ہی کوئی ایسا لفظ موجود ہے کہ ہم نے جار مجرور کا تعلق اس سے جوڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لفظ کے اندر کوئی ایسا لفظ موجود نہ ہو کہ جس سے کے ساتھ ہم جار مجرور کا تعلق جوڑیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اپنی طرف سے محذوف نکالیں گے، ثابت نکالیں گے، ٹھیک ہے، کائن نکالیں گے، جو وقت موقع محل کی مناسبت سے مختلف بھی نکال سکتے ہیں لیکن ثابت ہر جگہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اب زید دیکھیے، زید ہے، اور فی الدار، زید فی الدار، یہ جملہ ہے۔ اب جار مجرور ہے، اب اس کا ہم نے تعلق جوڑنا ہے، اب پیچھے صرف زائد ہے، اور زائد یہ جامد ہے، جامد کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکتے، یا فعل کے ساتھ جوڑیں گے یا اسم فاعل اسم مفعول صفت کے صیغوں کے ساتھ، تو اس پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اپنی طرف سے محذوف نکالیں گے۔ اور کس طرح محذوف نکالیں گے یہ بات آپ غور کیجیے گا، محذوف کس طرح کا نکالیں گے، تو ہم نے جو بھی محذوف نکالنا ہے وہ مبتدا کے مطابق نکالنا ہے۔ تو مبتدا کیا ہے، واحد ہے، تو ہم کیا کریں گے، جو محذوف نکالیں گے واحد نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کیا ہے، مذکر، تو ہم محذوف بھی مذکر نکالیں گے، مؤنث نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم کیا نکالیں گے، ثابتن، ثابتن۔ اب اس ثابتن پہ دو ضمہ دو پیش اس لیے پڑے کیونکہ یہ خبر بنے گی، یہ مبتدا ہے نا، یہ خبر بنے گی، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ثابتن پڑھیں گے، ثابتن یا ثابتن نہیں پڑھیں گے۔ تو اب کیا ہو جائے گا، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے محذوف ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل فاعل سے مل کر یہ خبر، اور زید مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیچے آ جائیے،
اب یہاں پر بھی یہ جار مجرور ہے اور پیچھے کوئی بھی فعل یا صفت کا صیغہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس جار مجرور کا تعلق کوئی محذوف نکال کے اس کے ساتھ جوڑیں گے، اور محذوف کیسا نکالیں گے، جو مبتدا کے مطابق. اب یہاں پر مبتدا واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، ایک تو واحد ہے دوسرا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو محذوف نکالیں گے وہ بھی واحد مؤنث نکالیں گے، ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث کیا آئے گا، ثابتۃ، ٹھیک ہے، ثابتۃ. تو ہم نے واحد مؤنث نکالا کیونکہ مبتدا واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خبر بنے گی نا، اور مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے تذکیر و تانیث کی، ٹھیک ہے، تو اس واسطے ہم نے کیا کیا ہے، ثابتۃ نکالا ہے، ٹھیک ہے. معرفہ نہیں نکالنا، ناکرہ نکالنا ہے کیونکہ مبتدا ناکرہ ہوتا ہے، اور سوری خبر ناکرہ ہوتی ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتۃ کے. اب ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، ثابتٌ میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، ثابتۃ کے اندر ہی ضمیر فاعل ہوگی، ٹھیک ہے. اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ زینب مبتدا کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا. اب نیچے آئیے، یہ جار مجرور ہے، ہم نے جار مجرور کا تعلق جوڑنا ہے، پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا عبارت کے اندر. رجلان یہ جامد ہے، جامد سے تعلق نہیں جڑتا، تو ہم جار مجرور مل کر اپنی طرف سے محذوف نکالیں گے. کس طرح کا نکالیں گے، ہم مبتدا کو دیکھیں گے. دیکھیں مبتدا کیا ہے، تثنیہ مذکر ہے، ایک تو تثنیہ ہے دوسرا مذکر ہے، تو ہم تثنیہ مذکر محذوف نکالیں گے. جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتان کے، ٹھیک ہے، ثابتان، یہ ایک تو تثنیہ ہے دوسرا مذکر ہے، ٹھیک ہے. اب ثابتان اسم فاعل، ہما ضمیر فاعل، ثابتان اسم فاعل، ہما ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ الرجلان مبتدا کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو دیکھا یہ چونکہ تثنیہ مذکر تھا، ہم نے محذوف بھی تثنیہ مذکر نکالا. اب آگے آ جائیے، یہ جار مجرور ہے، ان کا تعلق پیچھے جوڑنا ہے، فعل اور صفت کا صیغہ پیچھے نہیں ہے، تو ہم محذوف اس کے مطابق نکالیں گے، ٹھیک ہے. اب اس لفظ کو دیکھیں گے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے. یہ ایک تو تثنیہ ہے کیونکہ الف نون مکسور آ گیا نا، الف نون مکسور تثنیہ ہے، اور دوسرا یہ مؤنث ہے، تثنیہ مؤنث، تو ہم متعلق بھی تثنیہ مؤنث نکالیں گے، متعلق، ٹھیک ہے. ثابتتانی، دو تا ہیں، ٹھیک ہے، ثابتتانی تثنیہ مؤنث، چونکہ مبتدا تثنیہ مؤنث ہے اور یہ خبر بنے گی، اور خبر بھی تثنیہ مؤنث لائیں گے کیونکہ مبتدا خبر میں تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت ہوتی ہے. اب ترکیب کیا کریں گے، جار مجرور مل کر محذوف متعلق ثابتتانی کے، ثابتتانی اسم فاعل، ہما ضمیر فاعل، اسم فاعل فاعل سے مل کر یہ امرات کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. الامراتان یہ مبتدا ہے. اب نیچے آ جائیے، اب غور کرنے والی چیز ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ چینجنگ ہوگی. اب دیکھیں کان یہ فعل ناقص ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو فعل ناقص ہے اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے اسم پر رفع پڑا جاتا ہے. یہ زید کانا کا اسم ہے تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے، اور اس کی خبر یہاں جار مجرور کی صورت میں آئی ہوئی ہے، تو اگر لفظ کی مفرد کی صورت میں آتی تو ہم اس کو بھی کیا کرتے، اس کو منصوب پڑھتے، اور پڑھتے کانا زید قائما. اب اس جار مجرور کا تعلق ہم نے پیچھے فعل یا شبہ فعل سے جوڑنا ہے. اب یہاں فعل تو موجود ہے کانا، اگر ہم جار مجرور کا تعلق کانا سے جوڑتے ہیں تو خبر رہ جائے گی، خبر پھر نہیں ہمیں ملے گی، جبکہ ہم نے کانا کی خبر بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس جار مجرور کا تعلق کانا سے نہیں جوڑیں گے. ہاں اگر یوں ہوتا کہ کانا کا یہ اسم ہے اور اس کی خبر بھی ساتھ ہوتی، تب ایسی صورت میں ہم جار مجرور کو کانا سے اس کا تعلق جوڑ سکتے تھے. اب کیا کریں گے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا کس کے، اب یہ دیکھو یہ واحد ہے، مذکر ہے، تو یہاں بھی ہم واحد مذکر نکالیں گے، اور وہ کیا ہوگا، ثابتن. یہاں ثابتن نکالیں گے، ثابتن نہیں نکالیں گے، ثابتن. وہاں ہم نے ثابتن نکالا کیونکہ وہ مبتدا کی خبر بن رہی ہے، اور مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم ثابتن نکالیں گے. ایک تو واحد مذکر نکالیں گے کیونکہ اسم واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کانا کا اسم واحد مذکر ہے، اور تو خبر بھی واحد مذکر ہوگی. کانا کا اسم اور خبر میں بھی مطابقت ہوتی ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہی ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم نے ثابتاً منصوب نکالا، کیوں، اس لیے کہ کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے خبر بننا ہے. جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً کے، ثابتاً اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل فاعل سے مل کر یہ بن جائے گی کانا کی خبر، ٹھیک ہے نا. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب نیچے آ جائیے، اب نیچے یہ جار مجرور ہے، اس کا تعلق ہم نے محذوف، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جوڑنے والا، اس کا تعلق ہم نے جوڑنا ہے
ہم کیا کریں گے؟ ہم محذوف نکالیں گے کس طرح کا؟ اسم کے مطابق. یہ واحد مؤنث ہے تو ہم واحد مؤنث سے نکالیں گے ثابتہ. اب یہاں پر بھی ثابتہ تن کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر بنے گی اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. جا مجرور متعلق ثابتہ تن کے، ثابتہ تن اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل فاعل سے مل کر خبر، اور یہ اسم ہے کانت کا. کانت فعل ناقص یہ اس کا اسم ہے، تو یہ اس کی مل ملا کے خبر ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں منصوب نکالنی ہے. وہاں پر ہم نے مرفوع نکالا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں یہ مبتدا کی خبر بن رہا تھا اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ کانا کی خبر بن رہی ہے، کانت کی، اور کانت کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو ثابتۃ نکالیں گے. نیچے آ جائیے. یہ جا مجرور تو جو ہیں ان کا ہم نے تعلق جوڑنا ہے. پیچھے کوئی بھی نہیں ہے جس سے تعلق جوڑا جائے. محذوف نکالیں گے اس کے مطابق. یہ تثنیہ مذکر ہے تو ہم بھی تثنیہ مذکر نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے. تو تثنیہ دو طرح کے ہوتا ہے، ایک الف کے ساتھ، ایک یا کے ساتھ. تو چونکہ یہ خبر بنے گا نا، خبر منصوب ہوتی ہے، تو ہم یا والا نکالیں گے. ثابتہ، ثابتین، ثابتین. ٹھیک ہے؟ جا مجرور مل کر متعلق ثابتین. یہاں ہم نے ثابتتان الف والا تثنیہ نکالا تھا کیونکہ یہ تثنیہ کی حالت رفع ہے اور مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے رفعی والا ہم نے تثنیہ نکالا. یا ہم نے یا والا تثنیہ نکالا. ٹھیک ہے نا؟ اور یا والا تثنیہ یہ حالت نصبی والا ہوتا ہے. اب چونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ہم نے تثنیہ کو بھی حالت نصبی میں نکالنا ہے، ثابتانی نہیں نکالنا. تو جا مجرور کان فعل ناقص، الرجلانی اس کا اسم ہے. جا مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتین کے. ثابتین اسم فاعل، ہما ضمیر فاعل، اسم فاعل فاعل سے مل کر کانا کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نیچے آ جائیے. یہ جار مجرور ہے، اس کا پیچھے ہم تعلق نہیں جوڑ رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا تعلق جوڑیں گے محذوف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جا مجرور مل کر متعلق کس کے متعلق کس ٹائپ کا نکالیں گے؟ اس ٹائپ کا، جس طرح کا یہ ہے جمع مذکر، جمع ہے اور دوسرا مذکر ہے. ہم محذوف بھی جمع مذکر نکالیں گے اور وہ ہے ثابتون. ثابتون نہیں، ثابتین. کیونکہ ثابتون یہ حالت رفعی میں ہو جائے گا، جبکہ کانا کا جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصبی میں ہوتی ہے. تو ثابتین، ثابتین. جا مجرور مل کر متعلق ثابتین کے. ثابتین اسم فاعل، ہم ضمیر فاعل. ٹھیک ہے؟ جمع کے اندر ہم ضمیر فاعل ہوگی. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کانا کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اگر بالفرض یہاں پر جمع مؤنث ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے کانت المسلمات فی الدار، تو اب جا مجرور مل کر ہم نے جو متعلق نکالنا تھا وہ جمع مؤنث نکالنا تھا، ثابتاتن. ٹھیک ہے؟ ثابتاتن نکالنا تھا. ثابتاتن اس لیے کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جمع مؤنث سالم کے آخر میں فتح نہیں آتا بلکہ فتح کی جگہ کسرہ آتا ہے. تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ثابتاتن اسم فاعل، ہن ضمیر فاعل. تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر. تو یہ بہت اہم سبق ہے، بہت اہم. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ یہ سبق آپ کا کلیئر ہو گیا تو آپ کو کبھی بھی محذوف نکالنے میں پریشانی کرنے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا.